نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے تابعین پر، ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین، مفسرین، خطباء، واعظین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کا باب چل رہا ہے جس میں بعض احادیث دجال کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تقریباً ہم ساری کی ساری آپ کے گوش گزار کر چکے۔ مدنی زندگی کی ابتدا، ہجرت کا دیباچہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، ان باتوں کو بیان کرنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی بعض پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مطلوب و مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے واقعاتی اور تاریخی سیرت کو بیان کرتے ہوئے یہ پہلو ہم صحیح طور پہ بیان نہ کر سکیں، تو آج اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کا ایک نہایت خوبصورت گوشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مطلوب ہے، اور اس گوشے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مکی زندگی سے نہیں ہے بلکہ مدنی زندگی سے بھی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی عظیم، مبلغ اعظم اور اتنے ان گنت انسانوں کے رہنما، پیشوا، رہبر، امام بنے، ان بننے کی بہت سی وجوہات ہیں اتنا بڑا امام بننے کی، لیکن ایک بہت اہم وجہ جسے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان فرمایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کہتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارد گرد یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ابھی جب مدینہ میں جانا ہے ایک دم مکی زندگی میں جو چند سو تھے، مدنی زندگی میں ایک دم لاکھوں کی تعداد میں جو کنورٹ ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، اور اگر آپ درست رو ہوتے، مطلب یہ ہے اگر آپ غصے کے تیز ہوتے، اگر آپ لوگوں سے غیر منوسیت والا رویہ رکھتے، تو آپ کے ارد گرد اس طرح لاکھوں لوگ اکٹھے نہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک پہلو نرمی ہے، ایک پہلو رحم کرنا ہے، ایک پہلو معاف کرنا ہے، ایک پہلو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ نرمی سے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ صرف مومنوں پہ رؤوف الرحیم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ تک کہہ دیا ان کو تمام کائنات، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نرمی
نرمی نرمی نرمی کی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے، لیکن اس نرمی کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ نرمی عقائد میں ہو، نرمی تبلیغ اور ابلاغ میں ہو کس قسم کی کہ کچھ لو کچھ دو، یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی اپنے عقیدے اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے معاملات میں ہے، حسن اخلاق میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری میں ہے، میانہ روی میں ہے۔ نرمی اس کو کہتے نہیں ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بدل لیں، یا نرمی اس کو نہیں کہتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا موقع ملتا، آپ ہمیشہ اس بات کو اختیار کرتے جو نرم ہوتی، جو آسان ہوتی۔ ہاں لیکن آپ کو یہ بات بھی بتلانا مقصود ہے، نرمی کا اصل مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب لوگوں کے فلسفے بنے ہوئے ہیں، یہ جی خطباء مولوی ائمہ اونچی اونچی آواز میں تیز لہجے میں بڑے سخت لہجے میں تقریریں کرتے ہیں، نرم سے تقریر بھی نرمی سے کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں نرمی معاملات میں ہوتی ہے، نرمی رویوں میں ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے، جب آپ ممبر پہ بیٹھتے یا تقریر کرنے لگتے آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا، آپ کی گردن کی رگیں پھول جاتی، صحابہ کہتے اس طرح ڈرایا کرتے تھے ہمیں لگتا تھا پیچھے ہی قیامت کھڑی ہے۔ اس طرح جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرنا یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ نرمی لیکن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ہمیشہ دو چیزوں میں سے اس چیز کو پسند کیا جو نرم ہوتی۔ ہاں لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر دو چیزوں میں سے ایک چیز گناہ کی ہوتی تو رسول اللہ تو گناہ سے اتنی تیز اور اتنی دور بھاگنے والے تھے، آپ اور میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ آپ کو کسی کام میں دو آپشنز ملیں، دو آپشنز، آپ نے ہمیشہ اس آپشن کو چننا ہے جو کرنے میں آپ کو آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو، یہ رسول اللہ کی دعا ہے اس تاجر کے اوپر جو خریدنے میں بھی نرمی کرے اور بیچنے میں بھی نرمی کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خریدنے میں نرمی کرنا، ہاں خریدنے میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ خریدنے میں کیا نرمی ہے؟ غریب آدمی ہے، پھل کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اگر منہ مانگی قیمت بھی ادا کر دوں گا، زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں بھی کرواتا تو اس کی جیب میں پیسے جائیں گے، اس کے گھر کا رزق چلے گا۔ یہ خریدنے میں نرمی ہے۔ اور بیچنے میں نرمی کیا ہے؟ بیچنے میں نرمی یہ ہے کہ میں کسی بھی پروڈکٹ کا صرف اتنا منافع لوں جس سے میرا گھر بار چل جائے، زندگی چل جائے۔ یہ فروخت میں نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانی امتوں میں سے ایک شخص ہوا کرتا تھا، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ بتائیے کون سا گوشہ چھوڑا ہے؟ پرانی امتوں میں سے ایک شخص ہوا کرتا تھا، مر گیا۔ فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کیا تجھے اپنا کوئی ایسا عمل یاد ہے کہ جس کی وجہ سے تو بخشا جائے؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا مجھے زیادہ کوئی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی۔ میں تاجر تھا اور اپنے ملازموں کو یہ کہا کرتا تھا اگر کوئی تنگ دست، اگر کوئی غریب تمہارے پاس آئے اور اس نے میرا مال دینا ہو اور تم سے آ کے کہے کہ ابھی میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے کچھ وقت دیا جائے، تو اس کو وقت دے دینا، اس کو مہلت دے دینا۔ جب اس کو سہولت ہو وہ مجھے قرض کو ادا کر دے، میرے نامہ اعمال میں، مجھے اپنی نیکیوں میں اس کے علاوہ کوئی بڑی نیکی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں نے اس کی یہ بات سنی، اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کی اس بات سے اتنا حیا کیا کہ اس سے حساب کتاب لینا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں نرمی کس حیران رہ جائیں اگر آپ سیرت کا یہ باب پڑھیں۔ ایک تو ہے انسانوں سے نرمی، وہ بھی چند واقعات تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی نرمی کرنے والے تھے، عبادت میں بھی نرمی کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث، اس کے اوپر غور کر لیجئے۔ اے عائشہ
جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ کسی اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی کی نعمت عطا کر دیتا ہے. کسی اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا ہو تو اسے نرمی کی نعمت عطا کر دیتا ہے. اے میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں وہ بندہ نہ بتلاؤں کہ جو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا گیا اور جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی گئی؟ اللہ کے رسول ایسا بندہ تو ضرور بتائیے. صحابہ کا یہی شوق تھا، ضرور بتلائیے کون ہے وہ بندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قریب رہنے والا یعنی بندوں سے مانوس ہونے والا اور ہر نرمی کرنے والا، ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا خوبصورت محل ہے جس کو باہر سے اندر پورے کا پورا گھر 20 کمرے ہیں، باہر کھڑا بندہ 20 کے 20 کمرے نظر آ رہے ہیں اور وہ اندر 20ویں کمرے میں بھی لیٹا ہے. ساری کی ساری جنت اندر سے نظر آ رہی ہے. یہ گھر کس کے لیے ہے؟ ہر نرمی کرنے والے کے لیے. اور نرمی کس کس انداز میں ہونی چاہیے یہ بھی سن لیجئے. عبادت میں نرمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور صحابہ نے بھی یہ سمجھا. ایک لامحالہ بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تکلیفوں کے ساتھ آزمائشوں کے ساتھ بھری پڑی ہے اور جہنم آسانیوں کے ساتھ اٹی ہوئی ہے، تو صحابہ سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، تیز اعمال سر انجام کرنے کی بجا لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. بعض صحابہ نے آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے کہہ دیا ہم اتنی عبادت کریں گے، ہم اتنے روزے رکھیں گے. ایک نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ کے پاس پیش ہو گئے کہ میں 30 دن روزے رکھوں گا. رسول اللہ نے کہا تو 3 دن رکھا کر. عبادت میں بھی نرمی کیا ہے. 30 دن ایک صحابی کہہ رہے میں 30 دن روزے رکھوں گا. رسول اللہ نے اس کو جواب میں یہ نہیں کہا 10 رکھ لے، 20 رکھ لے، 25 رکھ لے. کیا کہا کتنے رکھا کر؟ 3 روزے رکھا کر، تیرے 30 کے 30 دن کے لکھے جائیں گے. اور یہ امت مسلمہ کے اوپر کتنی بڑی نعمت اور آسانی ہے. ایک ماہ میں 3 روزے رکھنے والا 30 روزوں کا ثواب پاتا ہے، ہر نیکی 10 سے ضرب. انہوں نے کہا نہیں میں تو زیادہ رکھوں گا. کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے پھر کہا پیر جمعرات کا. پھر مختلف روایات کے الفاظ ہیں. آخر یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ 1 دن رکھوں گا 1 دن چھوڑ دوں گا. اب جب ان کی عمر بڑی ہو گئی نا، بڑی ہو گئی، بزرگ ہو گئے، تو آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہا کرتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. میں نے تو رسول اللہ سے 1 دن کا ناگے کا روزے کا وعدہ کر لیا ہے. اب جب تک قبر میں نہیں اتروں گا یہی سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن کاش میں رسول اللہ کی اس 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیتا. ایک بندہ سفر کے اندر تھا، اس کے اوپر لوگ چھتری کیے ہوئے ہیں، سائے میں رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے کہا اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے روزہ رکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی. عبادت میں بھی نرمی ہے. کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے جب سفر میں روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اس بندے نے سفر میں روزہ کیوں رکھا؟ اور اس بندے کو نہیں، آپ کو اور مجھے سمجھانا مقصود تھا یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے. رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہی گناہ ہے. مراد کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بارے میں تمہارے سے نرمی کرے اور تم خود اپنے اوپر سختی مسلط کر لو. اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، لیکن بندہ بالآخر عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اس لیے بہترین عمل وہ ہے جو میانہ روی سے ہو اور جس کے اوپر دوام ہو، جو نرم ہو. کیا مطلب؟ ایک بندہ عالم کی خطیب اور گفتگو کی عالم کی یا خطیب کی گفتگو سن کر ساری رات تہجد میں کھڑا ہو گیا. 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، پھر چھوڑ دی، سال گزر گیا. اس سے بہتر تھا کہ یہ ساری کی ساری رکعتیں تہجد کی نہ پڑھتا، لیکن اپنی زندگی میں صرف 2 رکعت کا معمول بنا لیتا اور مرتے دم تک اس کو قائم رکھتا. میرے بھائیو، عبادت کے اندر جو میانہ روی اور نرمی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عہد کر رہا ہے میں زندگی میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھوں گا، ہر روز پڑھوں گا. پھر کوئی دن ناگا نہ ہو میں یہ تسبیح پڑھوں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو میں یہ عمل کروں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو. ہوتا کیا ہے؟ آج 5 پارے پڑھ لیے، آج 10 پارے پڑھ لیے، آج جمعہ، آج سورۃ کہف بھی پڑھی، آج 100 مرتبہ درود بھی پڑھا، آج وظائف بھی پڑھے، پھر اگلے جمعے تک کوئی ہوش ہی نہیں. بہترین عمل وہ ہے
جو نرمی اور میانہ روی سے مداومت کے اوپر ہو. یہ جو نماز کا قیام ہے، آپ صرف اسلام کی خوبصورتی اور خوبی اسی سے سمجھ لیجئے. کوئی ناغہ نہیں ہے، ناغے کی اجازت نہیں. 24 گھنٹے سجدے میں بھی نہیں رہنا. ایک دن میں صرف 1.5 گھنٹہ مسجد میں آنا ہے. پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں گزر جاتی ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر اندر. 5 نمازوں کا وقت زیادہ سے زیادہ گھر سے لے کے مسجد تک 1.5 گھنٹہ ہے. لیکن اس میں ناغہ نہیں ہے، اس میں دوام ہے، اس میں حتیٰ یاتی عقل یقین ہے. جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی تو نے زندگی میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. اسی لیے جب بھی کوئی نفلی عبادت بھی اپنے اوپر طاری کریں اس کے اندر بھی نرمی رکھیں. اور عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس عورت کا واقعہ سن کے کہ ساری رات کھڑی رہتی ہے، رسول اللہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا عمل پکڑے جس کے اوپر ہمیشگی سے قائم رہے. ہاں کوئی بندہ اگر اس میں دوام کر سکتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ساری رات ہمیشہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کھڑے بھی رہنا چاہیے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیکیوں اور ثواب کی دوڑ ہے. زندگی ساری کی ساری نیکیاں کمانے کی دوڑ ہے. اس نیکیاں کمانے کی جستجو میں اگر کوئی بندہ ساری رات بھی کھڑا رہتا ہے تو اس کو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. اور اگر کسی وقت انسان کو کوئی ضرورت مصیبت حاجت ہے اس وقت وہ عبادت زیادہ بھی کر لیتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یہ تو عبادات میں نرمی ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت میں نرم نہیں تھے، بعض اوقات غلطیوں پہ بھی نرم تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں میں 10 برس رسول اللہ کے ساتھ رہا. کبھی وضو کا پیالہ ٹوٹ گیا، کبھی پانی پکڑانے والا لوٹا ٹوٹ گیا، کبھی غلطی. ایک بندہ 10 سال کسی کی خدمت کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو؟ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو اور میں نظر اٹھا کے رسول اللہ کی چہرے کی طرف دیکھوں. اس امید کے ساتھ شروع میں دیکھا کرتا تھا ابھی ڈانٹ پڑی، ابھی میری اصلاح ہوئی، ابھی تربیت کا ایک انداز ہوگا. کہا جب بھی غلطی ہوئی میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، رسول اللہ مسکرا رہے. یہ نرمی. ایک بدو عرابی دیہاتی مسجد النبوی میں آ گیا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسجد میں، یہاں پہ کوئی بندہ آئے اور حقیقت میں دوران جمعہ صفوں کو پھلانگنا یہ بری بات ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ تو ایک معمولی بات ہے. اس بات کے اوپر بھی نمازی غصے میں آ جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد النبوی ہے جس کے فضائل آپ کے سامنے ہیں. ایک عرابی آیا، وہاں پہ آ کے قضائے حاجت کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیزی سے دوڑے، اس کو پکڑیں، اس کو ماریں، اس کو روکیں. رسول اللہ نے کہا رک جاؤ ٹھہرو، اس کو قضائے حاجت سے فارغ ہو لینے. جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، صحابہ نے سوچا شاید اب کوئی اس کی تعدیب اور تربیت اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. صحابہ کو کہا جاؤ پانی لاؤ ڈھول اور پانی کو بہا دو. پانی بہا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو اپنے پاس کیا، کہا میرے پاس بیٹھ جا. پاس بیٹھا. اے اللہ کے بندے، یہ مسجدیں زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ مطہر پاک اور صاف اللہ کے گھر ہیں. یہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ تو اپنی قضائے حاجت پوری کرے. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں وہ بدو رسول اللہ ہی سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد النبوی میں آیا تھا، اسلام قبول نہ کیا تھا. رسول اللہ نے اس کو اتنے پیار سے تلقین کی کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. صرف اتنی بات سن کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. یہ نرمی ہے. نرم مزاجی انسان سے کئی مرتبہ وہ کام لے لیتی ہے. ادعو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی وعد و نصیحت کی تبلیغ کے آداب بیان کیے ہیں اس میں کیا کہا ہے؟ عقیدے میں نرمی نہیں ہے، نظریات میں نرمی نہیں ہے، لیکن قول و گفتار، رویوں میں، معاملات میں، معاشرے میں نرمی کے کیسے کیسے اصول بیان کیے ہیں. اذهبا الی فرعون، موسیٰ ہارون فرعون کے پاس جائیے. فرعون کے پاس ظاہر نشانیاں بھی دیں. فرعون کون تھا؟ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا ربوں کا رب ہوں. معاذ اللہ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جائیے موسیٰ اور ہارون، اے اللہ ہم کیا کریں وہاں جا کے؟ فرعون کے پاس جاؤ،
اور اس کو تبلیغ کرو اور اس کو نصیحت کرو اور اس کے ساتھ ابلاغ کرو. اے اللہ کس طریقے سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرنا، ذرا آہستگی کے ساتھ بات کرنا، ذرا اپنے رویوں کو نرم رکھ کے بات کرنا. میرے بھائیوں، صرف ایک آیت آپ کی اور میری اصلاح کر سکتی ہے پوری زندگی کے لیے. فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرے لگانے والا، اس کے لیے اگر قول لین ہے، قول نرم ہے، قول معروف ہے، تو جو بندہ سجدے میں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، جتنا مرضی گیا گزرا مسلمان ہو، سجدوں میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اللہ. اس کے ساتھ تیرا اور میرا قول کیسا ہونا چاہیے؟ اگر فرعون کے ساتھ قول نرم ہے، قول لین ہے تبلیغ اور ابلاغ میں، تو مسلمان جو سبحان ربی اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ سختی ہے، اس کے ساتھ درستگی ہے، اس کے لیے گالیاں، اس کے لیے بدتمیزی ہے، اس کے لیے ماتھے پہ سلوٹیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی عادت بھی ہوتی تو آپ کے ارد گرد یہ ہجوم بے کرانہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ گیا، یرحمک اللہ، ایک نوجوان آ گیا اور آ کے کیا کہنے لگا؟ آج ہم سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر لے، رسول اللہ کی سیرت اور سنت کتنی اعلیٰ ہے. آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جوان ہوں، خواہشات ہیں، جبلی تقاضا ہے، کیا کروں؟ مجبور ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ. صحابہ تیزی سے دوڑے کہ اس کے منہ پہ تھپڑ لگائے جائیں. رسول ہاشمی اس باحیا با کردار رسول کے سامنے یہ کیا لفظ بول رہا ہے؟ نبی کریم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نوجوان کو میرے قریب کیا جائے. نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. رسول اللہ اس کو پیار سے سمجھانے لگے اے میرے بیٹے، کیا آپ کی والدہ اگر یہ کام کریں آپ کو اچھا لگے؟ نہیں اللہ کے رسول بڑا برا لگے. آپ کی بہن، آپ کی پھپھی، آپ کی خالہ مثالیں دے رہے ہیں. نوجوان نے کہا ان میں سے میں کسی کو یہ کام کرتا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اے میرے بیٹے، جس کے ساتھ آپ یہ برائی کریں گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بھتیجی ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ. کوئی نہ کوئی رشتہ ان میں سے ایسا تو ہوگا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن آپ خود ہی انہی میں سے ایک رشتہ چن کے اس سے برائی کرنا چاہتے ہیں. اس نوجوان کی آنکھیں جھک گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاندھے کے اوپر، بعض روایات میں سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہ اس کے جبلی اور فطری تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے، اس کی اصلاح فرما، اس کو ہدایت دے. پھر صحابہ بیان کرتے ہیں وہ نوجوان جو طاقتور اور تندرست تھا، جس کے اندر جبلی تقاضے موجود تھے، اور جو اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بول پڑا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے حل بتائیے. وہ مدینہ کا ایسا شریف آدمی بن گیا کہ بازاروں میں پھرتا تھا، آنکھیں نیچی ہوتی تھی، ٹھوکر تو لگ جاتی تھی، آنکھ نہیں تھا اٹھاتا. یہ نرمی کی وجہ سے ہے، یہ اصلاح، یہ محبت کا انداز، یہ پیار. جو کام نرمی اور پیار سے کئی مرتبہ ہو جاتا ہے سختی سے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ سختی اور نرمی کے درمیان فرق کرنا ہے. بعض لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ نرمی معاذ اللہ عقیدوں پہ، نظریات پہ، ان چیزوں کے یو ٹرن کا نام ہے. یو ٹرن کا نام نرمی نہیں ہے. نظریات اور عقائد میں سمجھوتوں کا نام نرمی نہیں ہے. نرمی صرف رویے میں ہوتی ہے، میل جول میں ہوتی ہے، اظہار تزیت میں، عیادت میں، جانے آنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا سینکڑوں واقعات ہیں. اگر صرف یہی موضوع بندہ کنٹینیو کرے تو شاید سیرت کے اسی باب کو ختم نہیں کر سکتا. رویوں کی نرمی ایسی ہونی چاہیے. ایک یہودی لڑکا تھا، یہودی لڑکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پیار کیا کرتے تھے، اور جب قدرتی بات ہے کم عمری میں اس کو نزع لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی. اس کا باپ ساتھ کھڑا ہے. بچے نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اور باپ سرانے کھڑا ہے. رسول اللہ نے کہا بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ
کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. نظر، نیاز، سجدہ، رکوع، ذکر، کوئی بھی عبادت کا فعل اللہ کے علاوہ نہیں ہوگا. کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کا ایک بندہ بھی ہوں لیکن اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں. اب بچہ تو رسول اللہ کی آمد سے ویسے ہی خوش ہو گیا تھا، اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس باپ کو بھی، حالانکہ یہودی تھا، اس نے بچے کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پیار دیکھتے ہوئے کہا مان لے جو رسول اللہ کہتے ہیں. بعد میں اس کے ذہن میں ہوگا کہ رہنا تو میرے پاس ہی ہے، بچہ تو میرا ہی ہے، جیسی تربیت کروں گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر بچے نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد عبادت کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی سے کیا جائے گا، اور ساتھ کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. ابھی یہ گواہی دی، ابھی روح جسم سے نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا. نرمی ہے، یہ نرمی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ نرمی صرف انسانوں پہ نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم صرف انسانوں پہ نہیں ہے، یہ مخلوقات کے اوپر، جمادات و نباتات کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگرچہ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی بکرا ذبح ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں جی مرغی. ساری دنیا کے لبرل اور لنڈے کے دیسی لبرلز مسلمانوں کی قربانی کے پیچھے پڑے رہیں گے. باہر جائیں گے میکڈونلڈ سے چکن برگر بھی کھائیں گے، فش برگر بھی کھائیں گے. وہ جانور نہیں ہیں، صرف ان کو بکرے جانور نظر آتے ہیں جو مسلمان قربان کرتے ہیں. میرے بھائیو، جو جانور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے پیدا کیے ہیں ان کا کھانا حلال کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ذبح کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے اوپر احسان کرو. احسان جانور کے اوپر جس کو ذبح کرنا ہے، ہاں اس کے سامنے بھی دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کے لیے بھی تیز چھری کو استعمال کرنا ہے تاکہ کم سے کم تکلیف میں ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک باغ میں داخل ہو گئے. وہاں کیا دیکھا؟ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، اور بعض روایات میں ایک اونٹ کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اونٹ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچکارا، پیار سے اس کی کن پٹی پہ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے. اونٹ رسول اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے نرمی کہ ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کر رہا ہے اور اللہ وحی کے ذریعے نبی کریم کو اس کی اطلاع دے رہا ہے. نبی کریم نے کہتے ہیں یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا فلاں صحابی کا. صحابی کو بلایا، کہا تیرے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ کرواتا ہے. اللہ کے بندے، جتنا کام کرواتا ہے کم از کم اتنا کھانا تو کھلا. بتائیے یہ جانوروں کے حقوق کے جو نعرے لگانے والی آج آپ کو محبتی مافیا کی آنٹیاں نظر آتی ہیں یا این جی اوز نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل امت مسلمہ کو یہ نصیحت کر گئے ہیں جس جانور سے جتنا کام لیتے ہو پھر اس کے کھانے کا بھی اتنا انتظام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، چڑیا اوپر ایسے زور زور سے گھومنا شروع ہوگی، شور مچانا شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے؟ کہا اس کے 2 بچے تھے وہ ہم نے پکڑ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ بچوں والی ہو تو اس کے بچوں کو نہ پکڑا کرو، اس کے بچوں کو آزاد کر دو. میرے بھائیوں، ہر جاندار کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے سمجھا دیا، صحابہ کو بیان کیا، جس شخص نے صرف شوق کی خاطر بغیر حفاظت کی نیت کے، بغیر شکار کے سدائی کی نیت سے کتا اپنے گھر میں رکھا، اس کے اجر و ثواب میں سے 1 قرات کم ہو گیا. اور بعض لوگوں نے کہا قرات سے مراد بہت بڑا پہاڑ، اور بعض نے کہا جبل احد جتنا پہاڑ. 1 قرات روزانہ اس بندے کی نیکیوں میں سے مائنس کر دیا جاتا. بتائیے ایک پہاڑ کے اندر کتنے ارب ذرات ہوتے ہیں. صرف ایک کتا رکھنے کی وعید اسلام میں، شریعت اسلام میں، جو صرف شوق کے لیے رکھتے ہیں، حفاظت کے اور شکار کی بات اس سے مستثنا ہے، اس کے اجر و ثواب سے 1 قرات روزانہ مائنس کر دیا جاتا ہے. یہ روایات بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے
اس جانور کو رکھنا چھوڑ دیا کہ پلید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات واضح کر دیے، منہ مارے تو حکم کیا ہے، جسم کو لگ جائے تو حکم کیا ہے، یہ نجس ہے، یہ گھر میں ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ چاہے رسول کا گھر ہو فرشتہ اندر داخل نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس جانور سے لا محالہ مسلمان امت کو ایک نفرت ہے۔ مسلمان امت اور شریعت میں اس جانور کو گھر میں بغیر ان دو وجوہات کے رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق ختم ہو جائے؟ ہاں، وہ جانور جو تکلیف دے، انسان کو اذیت دے، جن سے خطرہ ہو، ان کے تلف کرنے کا حکم علیحدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بیان کرنے کے باوجود یہ بات بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ہر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، ہر جگر کے ساتھ، ہر خون والی مخلوق کے اندر، بغیر خون والی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا پرانے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اتر گیا، اس نے پانی پیا، اچھی طرح سیراب ہو گیا، باہر نکلا، کیا دیکھا ہے؟ کتا بیٹھا ہے۔ یہ وہی کتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث موجود ہیں، ایک کتا زبان باہر نکال کر کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہے کہ شاید مجھے بھی پانی کے کچھ قطرے نصیب ہو جائیں۔ وہ بندہ اپنی پیاس تو بجھا چکا تھا، دوبارہ کنویں میں اترا، جرابوں میں پانی کو بھرا، چمڑے کی جرابوں میں پانی کو بھرا اور آ کے کتے کو پلایا اور کتے کی پیاس دور کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کے اوپر نرمی کی، رحم والا معاملہ کیا، کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر رحمت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بتائیے، اگر جانوروں کے ساتھ مخلوقات دیگر جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا اتنا مطلوب و مقصود ہے اسلامی شریعت میں، تو انسانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم جو کلمہ گو ہیں، ہمارا آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، ہمارا آپ کا ایک عظیم بندھن ہے، وہ عظیم رشتہ ہے جس کو رسول ہاشمی نے مدینہ منورہ میں جا کے قائم کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر صحابہ نے بھی اس حدیث کو بڑا لائٹلی نہیں لیا، بلکہ اپنی جائیدادیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں لاہور ہی کے ہمارے قریب کے علاقے نواب ٹاؤن میں ایک اندوہناک، دل خراش اور افسوسناک سانحہ ہوا۔ آج اس حوالے سے میں چند گزارشات اور چند سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لبرل مافیا، وہ موبتی مافیا، وہ آنٹیاں جو ہر وقت عورتوں کے حقوق کے نعرے بلند کرتی ہیں اور بلند کرنے چاہیے، جو حق ہے اس کو بلند کرنا چاہیے، لیکن آج ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ
الزامی جواب نہیں دے رہا، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو سانحہ ہوا، ایک نوجوان اپنی کلاس فیلو کو ایک برائی اور برے تعلق کے نتیجے میں پریگننسی کو ضائع کروانے کے لیے کلینک پہ گیا، بچی کو انستھیزیا زیادہ دے دیا گیا، بچی کی جان چلی گئی، نواب ٹاؤن ہسپتال کے باہر پھینک کے فرار ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس عمل کے اندر ملزم کے چہرے پہ داڑھی ہوتی، اگر اس عمل کے اندر کوئی مسجد کا مولوی یا مدرسے کا طالب علم ملوث ہوتا، اب تک 4-5 دنوں میں ہر میڈیا ٹاک شو کے اوپر اس ایشو کو، اس ایجنڈے کو اٹھایا جاتا اور کیا کیا باتیں کی جاتی، آپ تصور اور آپ کے سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نوجوان لبرل مافیات ہی کا ایجنٹ ہے اور بچی بیچاری جو جان سے چلی گئی، اس بچی کی جان کی کوئی ویلیو نہیں، ٹھیک ہے اس بچی نے برائی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے، اس برائی کے نتیجے کو ضائع کروانے کے لیے گئی اور اسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن کیا یہ ایک جان نہیں ہے؟ یہ تو 2 جانیں تھیں۔ کیا اس جان کے جانے کے اوپر میڈیا پہ ٹاک شوز نہیں تھے ہونے چاہیے؟ کیا اس ایشو کو نہیں تھا اٹھایا جانا چاہیے کہ کس نے ہمارے سکولوں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تربیت کا نظام اور بیج بویا؟ یہ بدبخت جو تعلیم کے ادارے اپنے آپ کو تربیت کا ادارہ کہتے ہیں، ان بے غیرتوں نے اپنے سکولوں میں ایسے ایسے فیسٹیول کیے کہ بچی کی بیماری کے ایام کے جو گندے کپڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کی بات نہیں ہے، اس کو دیواروں کے اوپر چپکایا جائے، لوگوں کے سامنے خون سے آلودہ بچیوں کے گندے کپڑے انہوں نے دیواروں پہ اور بلیک بورڈز کے اوپر آویزہ کروائے، جس کا نتیجہ نکل آیا اس اسامہ بدبخت نے اس بچی کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا، اور جب یہ پریگننٹ ہوگی بجائے نکاح کرنے کے اس کو اس بات کے اوپر انگیخت کرتا رہا کہ اس کو ضائع کروا، اور ضائع کروانے کے لیے بچی پیسے مانگتی رہی تو کہنے لگا اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول، ان کو کہا میں نے فیس جمع کرانی ہے، جا پیسے بھی تو ہی لے کے آ، کلینک کا انتظام میں کروں گا۔ بتائیے یہ تربیت کس نے کی ہے معاشرے میں؟ کہاں ہیں وہ آنٹیاں لال لال اور سرخ سرخ لہرانے والے؟ کہاں پہ ہیں وہ این جی اوز؟ یہ بچی کی جان نہیں تھی؟ یہ بچی اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا؟ اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس کے لیے آواز اٹھائے گا تو مولوی بیچارہ اٹھائے گا، دین کا طالب علم اٹھائے گا، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے یہ بد عمل اگر کوئی مدرسے کا مولوی بھی کرے اس کو بھی مینار پاکستان پہ ٹانگا جائے، اور اگر لبرل اور سیکولر مافیا کے ایجنٹ کریں تو ان کو بھی ٹانگ دیا جائے۔ یہ آنٹیاں کہیں گی نہیں نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیے اس بندے کا جرم کتنا بڑا ہے، اس بندے کا ظلم کتنا بڑا ہے، لیکن یہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم غور و فکر کی بات ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیشہ اپنا رونا روتا ہوں۔ واٹس ایپ نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، کس نے بنانا ہے؟ آپ اور میں اگر بھائیوں کی طرح وہ اخوت اور سنت نبوی کے اس معاشرے کی طرح کھڑے ہوں تو اللہ کی قسم ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے آج پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ اور ایک یونیورسٹی ایسی ہے جہاں پہ میں اور آپ اپنی بچیوں کو بے دڑک بھیج سکیں؟ یہ کو ایجوکیشن کا سسٹم، یہ گندا نظام، آج اس نظام کے نتیجے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی عقل کے اوپر پردہ ہے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ کہنے لگا آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں، پھر ان کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ کیوں نہیں ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنا سکتے کہ جہاں پہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں؟ بنا سکتے ہیں اللہ کی قسم۔ اگر میری قوم کے یہ نوجوان اور میرے ساتھی بزرگ ہمارا ساتھ دیں، ہر کام ہو سکتا ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگرچہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور کسی کے اوپر اعتراض اور تان نہیں ہے، دین کے ہم طالب علم ہیں، لیکن دین کو پیشہ نہیں بنایا۔ اگرچہ دین کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بندہ امامت، خطابت، دین کا طالب علم، عالم ہو، وہ اپنی کمائی ظاہر ہے اسی فیلڈ میں رہ کے کرے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، دین کی خدمت کے لیے کبھی ایک ٹکا نہیں لیا۔
اور دین کے اوپر لگایا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک اکیلا آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ اگر ملیں تو میں آپ یہاں پہ قسم کھانی تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کو یقین دلاتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں ہے. اگر آپ جیسے لوگ ہمارا ساتھ دیں، ایسی یونیورسٹیاں بھی بن جائیں گی جہاں پہ ہماری بچیاں ہزاروں کی تعداد میں باپردوں کے تربیت کے انداز میں تعلیم حاصل کر سکتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کی سٹرگل، جستجو، محنت اور جذبے کی، اور ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، حافظ سلیمان بٹ انا للہ و انا الیہ راجعون، لاہور کا ہر تحریکی نوجوان، ہر دینی نوجوان، ہر مذہبی تحریک کا جو شخص ہے وہ اس کو جانتا ہے. اللہ کی قسم، حقیقت میں اگر لاہور میں کسی کو شیر لاہور کہا جا سکتا ہے تو حافظ سلیمان بٹ سے. دلیر لاہور ایسے کہ اس وقت کے جو قبضہ مافیا، ظالم، جابر، جگیردار، مشٹنڈے، غنڈے، یہ ان کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور ہر تحریکی اور مذہبی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھا. وہ دنیا سے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ کردار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں تو ہم ان کو خراج تحسین پیش نہ کریں یا ان سے اظہار تدیت نہ کریں. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے جگہوں کا فرق. نرمی آپس میں بھائیوں کی اور مسلمانوں کے مابین ہونی چاہیے. ہاں، جب حق و باطل کا مارکا ہو تو بندہ مومن کو فولاد کی طرح ہونا چاہیے. حافظ سلیمان بٹ نے ساری زندگی اپنا یہی کردار رکھا. رزم حق و باطل تھا تو فولاد تھا. اور اگر دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ کتنا نرم مزاج، کتنا عاجز، کتنا منکسر مزاج تھا. ہم سراج الحق صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، فرید پراچا صاحب سے، پوری جماعت اسلامی سے. اور یہ صرف جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کی ساری مذہبی اور دینی تحریکوں کا. کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں، آج بھی ان کے نقوش پنجاب یونیورسٹی سے لے کے ہر اس یونین میں جہاں انہوں نے کام کیا ہے، نقوش موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.